السلام علیکم اور خوش آمدید کہیں گے آج کے شو میں آپ کو، جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کے مسلمان سعودی عرب میں حج کی جو ادائیگی ہے اس فریضے کو انجام دینے کے بعد یقیناً اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہم نہ صرف اسلام کی بقا اور سلامتی کے لیے آگے بڑھیں گے، بلکہ یہ ہمیں یہ بھی درس دیتا ہے کہ امن و استحکام کے لیے، بھلائی بھائی چارے کے لیے، اور خاص طور پر جو ایک قربانی اور اظہار کا جذبہ ہے اس کے لیے پاکستان کے تمام لوگ بھی اور تمام مسلمان بھی جو کہ سعودی عرب میں ہیں اور پوری دنیا کے مسلمان بھی خاص طور پر اس ایک فیز میں ان تمام چیزوں کو ہر سال ہم ریوائیو کرتے ہیں، اور اسلامی تعلیمات کے حوالے سے یقیناً اس کا جو عکس ہے وہ بہت حد تک اس وقت دنیا میں جو تصویراتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اور خاص طور پر کچھ ایسے جو بڑی انٹرنیشنل ایشوز ہیں ان کو اگر سامنے رکھا جائے تو یقیناً یہ درست ثابت ہوتا ہے کہ امن اور استحکام ہو، اثار کا جذبہ ہو، قربانی کا جذبہ اور خاص طور پر بھائی چارے کا جذبہ ہو، یہ ہمیں مسلمانوں کے حوالے سے بڑی حد تک اب نظر بھی آتا ہے، خاص طور پر جو ابھی ریسنٹلی ایران کا اسپیل رہا اور اس میں جس طرح پاکستان اور باقی مسلم ممالک نے اپنا کردار ادا کیا، یقیناً یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ آج کے پروگرام میں تھوڑا سا اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور آگے چل کر کچھ سیاسی ایشوز بھی زیر بحث آئیں گے۔ پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں میرے ساتھ موجود ہوں گے چیف خطیب خیبر پختونخوا مولانا طیب قریشی صاحب۔ مولانا صاحب، سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ سر فرمائیے گا کہ آج میدان عرفات میں حج کی ادائیگی تو مکمل ہوئی اور بڑی حد تک وہ تمام فرائض تمام ہی مسلمانوں نے سر انجام دیے جو کہ اس کا ایسنس ہے، لیکن جو عید الاضحیٰ کی اصل روح ہے، اصل پیغام ہے، ہم تمام لوگ امت مسلمہ اس کو صحیح معنوں میں سمجھ بھی سکے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیں، یقیناً یوم العرفہ جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اور یہ حج کا رکن اعظم کہلاتا ہے، اور آپ دیکھیں جو اس نام میں خوبصورتی ہے وہ بھی یہی ہے کہ عرفہ کہتے ہیں، تعارف بھی کہتے ہیں، اس سے مراد اعتراف بھی ہے کہ سارے مسلمان عالم کے اکٹھے ہو کے اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ عرفہ کے معنی خوشبو کے بھی ہیں، وہ خوشبو جو ہمیں اکٹھا کرتی ہے، وہ جو ہمارا اتحاد ہے، یگانت ہے، اتفاق ہے، اور یہ یونٹی کا ایک عظیم الشان مظہر ہے کہ اتنا بڑا اجتماع اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایک میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے امت مسلمہ کے لیے اس میں پیغام بھی ہے، اور اللہ کو یہ پسند ہے کہ مسلمان سارے کے سارے وہ ایک جسم کے مانند ہیں، وہ بھائی بھائی ہیں، اور اتنا قرب اور اتنا نزدیک ایک طرف سے یعنی اکٹھا کرنا۔ احادیث میں آتا ہے کہ عرفہ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ تعارف ہے، کہ ساری امت کے لوگ ایک دوسرے سے گھل ملیں اور ایک دوسرے سے بات چیت کریں اور ایک دوسرے کا حال پوچھیں۔ تو یہ ایک بہترین اور خوبصورت تصویر ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ تو ہمیں یہی چاہتے ہیں کہ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، ہم ایک امت ہیں، اور کہیں ہمیں ایک جسد واحد کہا گیا ہے، کہیں حدیث میں کہا گیا ہے کہ ہم پورا ایک جسم کے مانند ہیں، کسی بھی حصے میں کوئی تکلیف ہوگی جسم کے تو گویا سارا جسم وہ تکلیف محسوس کرے گا۔ اللہ کرے کہ ایسا ہو، اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ حج خیر و برکت کا ذریعہ بھی بنے گا اور امت مسلمہ کے اتحاد کا ذریعہ بھی بنے گا۔ لیکن اگر میں آپ کا 1 منٹ مزید لوں، اور وہ یہ کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس وقت امت مسلمہ بکھری ہوئی، اور یقیناً اس میں اتحاد اور اتفاق کا بڑا ہی فقدان نظر آ رہا ہے، ہمیں یونٹی نہیں نظر آ رہی، اور خدا نخواستہ جہاں پہ یونٹی نہیں ہے وہاں پہ آپ دیکھیں کہ معاملات بڑے پریشان کن ہیں، گویا پورے کے پورے جغرافیہ تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ تو ایسے میں میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم قرآنی تعلیمات کی طرف آئیں اور اللہ کے احکامات کی طرف آئیں، اور نبی علیہ السلام کی سنت اور حضور علیہ السلام کی وہ سیرت جس نے کالے اور گورے کے درمیان اور جس نے امیر اور غریب کے درمیان تفریق ختم کر دی تھی، اور گویا ہمیں ایک متحد اور متفق گلدستہ وہ ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت سے ملا تھا، اور وہ پوری امت مسلمہ کے لیے ماڈل ہے۔ تو لہٰذا امت تبھی جا کے
وہ ہو سکتی ہے، کامیاب ہو سکتی ہے امت، تبھی جا کے امت کی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے، وہ معاشی ہو، وہ سیاسی ہو، کہ امت جب جڑے گی، اکٹھی ہوگی، تو تبھی جا کے اس کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکیں گے۔ اور میں تو آج بھی ایک اجتماع میں کہا ہے، اور میری یہی دعا ہے اور درخواست ہے پوری پاکستانی قوم سے کہ خدا را اتحاد کا، اتفاق کا مظاہرہ کریں۔ اور ہم نے دیکھ لیا کہ ہمیں پچھلے سال اسی اتفاق اور اتحاد کی بدولت اللہ رب العالمین نے کتنی بڑی کامیابی دی۔ ہم نے تو صرف آیات ہی پڑھی تھی فیلڈ مارشل نے، بنیان مرصوص والی، اور آپ دیکھیں اس کی خیر و برکت یہ تھی کہ پوری کی پوری ہماری امت اور پورا پاکستان الحمدللہ گویا بنیان مرصوص کی ایک عظیم اور خوبصورت تصویر جو ہے وہ پیش کرتا رہا۔ اب مولانا صاحب یہ بھی بتائے گا کہ عید الاضحیٰ میں بیسکلی تو جانور کی قربانی کی جاتی ہے، لیکن کیا صرف اس کا اصل جو مقصد ہے وہ جانور کی قربانی کرنا ہی ہے؟ کیونکہ آج کل کے جو معاشی حالات ہیں اس میں بہت سے لوگ تو یہ افورڈ بھی نہیں کر پاتے ہیں کہ وہ جانور کی قربانی کر سکیں، تو پھر ان کے لیے شریعت کیا کہتی ہے؟ کس طرح کی آسانیاں ان کے لیے پیدا ہو سکتی ہیں بحیثیت مسلمان، یا کی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں، ایک تو لا اکراہ فی الدین، اس دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں ایک تو زبردستی بھی نہیں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر ایک بندہ اپنی استطاعت تک بیچارہ جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اگر کسی کی استطاعت کسی بھی مسئلے میں ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ آپ حج دیکھیں، آپ عمرہ دیکھیں، آپ زکوٰۃ دیکھیں، آپ قربانی دیکھیں، تو اگر کسی کی استطاعت ہے تو بڑی اچھی بات ہے وہ یہ قربانی پیش کرے، اس لیے کہ بہت ایک عظیم رکن ہے اسلام کا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کسی کے پاس اس کے لیے وسائل نہیں ہیں، تو جیسے حج کے لیے نہیں ہے، کسی کے پاس وسائل نہیں ہے اس پہ حج نہیں ہے، جس کے پاس وسائل نہیں ہے اس پہ قربانی نہیں ہے۔ لیکن جو آپ نے ماشاءاللہ بتایا، بات یہ ہے کہ قربانی کی سپرٹ کیا ہے، اصل میں جو قربانی کا مقصد کیا ہے، اسلام میں نظام زکوٰۃ کیوں ہے، یعنی کیوں متعارف کیا گیا؟ اگر اسلامی نظام زکوٰۃ اور کنسپٹ آپ دیکھیں، اتنا ایک مددگار معاشرہ کہ جہاں پہ کسی کے لیے بھی یہ مسئلہ نہ ہو کہ وہ خدا نخواستہ بھوکا رہے، وہ بھوکا سوئے، وہ خدا نخواستہ کوئی اجنبیت محسوس کرے، تو قربانی، زکوٰۃ، یہ سارے وہ امور ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، مساکین کے لیے، غریبوں کے لیے۔ آپ دیکھیں قربانی کے اندر حصے اس لیے رکھے گئے ہیں کہ ایک اپنا ہے، ایک رشتہ داروں کا ہے، اور ایک غریب کا ہے، یعنی اس میں لازم کیا گیا۔ تو اگر ہم اس اسپرٹ کی طرف جائیں جو ہمیں اسلام کہتا ہے، تو میں نہیں خیال کہ کسی کو بھی یہ محسوس ہوگا کہ میں نے قربانی نہیں کی، کسی یتیم کو نہیں محسوس ہوگا کہ خدا نخواستہ میں غریب ہوں، یا میرا باپ نہیں ہے، یا ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اصل اسپرٹ تو یہ ہے، اگر آپ قرآن دیکھیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کو کوئی حاجت نہیں یہ جو ہم گوشت کاٹتے ہیں، اتنے بڑے بیل اور قربانیاں ذبح ہوتی ہیں، تو اس گوشت کا اللہ کو کوئی اس کی ضرورت نہیں، نہ وہ خون جو بہایا جاتا ہے اس کی ضرورت اللہ کو نہیں۔ اگر اللہ رب العالمین کسی چیز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اور کسی پہ خوش ہوتے ہیں تو وہ تقوی ہے، اور تقوی یہ ہے کہ میں نے یہ قربانی، میں نے یہ حج اگر کیا ہے تو یہ اللہ تیری رضا کے لیے کیا ہے، اور میرے سے اللہ میری قربانی اور حج کو قبول فرما۔ تو اگر ہم اس طرف آئیں تو یقیناً یہ تاثر، یعنی یہ تصور بھی نہیں ہوگا، کسی کو محسوس بھی نہیں ہوگا۔ لیکن شرعی مسئلہ بالکل یہی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی کی حالت یہ ہے کہ عام جو متوسط طبقہ ہے وہ بھی خدا نخواستہ اس بات پہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ آیا وہ قربانی کر سکے گا اور یا وہ قربانی نہیں کر سکے گا۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں یہ رخصت ہے۔ ہر وہ شخص جو تقریباً اس وقت جو نصاب ہے 52.5 تولے چاندی کا، یعنی 4 لاکھ یا اس سے کچھ اوپر کی رقم اگر کسی کے پاس ہے فالتو، تو وہ قربانی کرے گا۔ اور اگر کوئی اس تک نہیں پہنچا اور اس کے پاس اتنے وسائل اور رقم نہیں ہے تو اس پہ قربانی بھی نہیں ہے۔ ایک اور بھی مسئلہ مولانا طیب صاحب موجود ہے کہ آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور بڑی حد تک اس میں ایسے مراحل دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جب لوگ بہت سی چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، شو کیس کرتے ہیں،
اس میں اٹینشن حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں جانوروں کے حوالے سے بھی بڑی پوسٹنگز ہوتی ہیں اور ان کی بھی نمائش کا ایک مقابلہ چل پڑتا ہے عید الاضحیٰ سے پہلے. یہ کس حد تک ایک ایسا عمل ہے جس کو کنڈیم کرنا چاہیے ہر پلیٹ فارم پر؟ میڈم میں آپ کا شکر گزار ہوں. میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں، میں گزشتہ تقریباً کافی عرصے سے اس پہ بات کر رہا ہوں. میری آپ سے بھی درخواست ہے، میڈیا سے بھی درخواست ہے کہ خدا را اور سوشل میڈیا جو لوگ یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، خدا نخواستہ مجھے تو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اور کہیں یہی باتیں جو ہیں اگر سوشل میڈیا پہ ہم کر رہے ہیں، یہ ہماری گرفت کا اور پکڑ کا ذریعہ نہ بن جائیں. یعنی اتنا زیادہ آپ دیکھیں کہ اگر کسی نے قربانی لی ہوئی ہے تو اس قربانی کو خدا نخواستہ اس طرح پیش کیا جا رہا ہے اور اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے، اس کو ایک رواج بنا دیا گیا ہے یا خدا نخواستہ کوئی تکبر کی علامت. تو وہ لوگ جو آپ کے پڑوس میں ہیں، آپ کے خاندان میں ہیں اور وہ استطاعت نہیں رکھتے، تو ان کے جذبات کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح سوشل میڈیا ہے اور ہمارا عام جو پاکستان کا میڈیا ہے، میری ہمیشہ یہ درخواست رہتی ہے کہ ہمارے ڈراموں میں ہمارے جو ہم میڈیا دکھاتے ہیں اس میں آپ دیکھیں تو شاندار قسم کے بنگلے، گویا یہ دکھایا جاتا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی شخص مرسڈیز کے بغیر، لینڈ کروزر کے بغیر جو ہے وہ پھرتا ہی نہیں ہے، جو کہ بالکل غلط ہے. آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں، پورا پاکستان جانتا ہے کہ اس ملک میں بسنے والے اکثریت جو لوگ ہیں وہ غریب ہیں، وہ عاجز ہیں. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے یہاں تک کہا کہ میں اگر کوئی فروٹ کھاتا ہوں، کوئی اچھی چیز کھاتا ہوں، تو اس کے چھلکے بھی جو ہے وہ میں باہر جو ہے وہ نہ پھینکوں. یہ نہ ہو کہ میرے پڑوس میں کوئی بچے ہوں، غریب ہوں، اور وہ دیکھیں اور ان کی استطاعت میں وہ خوراک یا فروٹ نہ ہو. تو اس پر بھی خدا نخواستہ وعید ہے، اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا. تو میں یقیناً آپ کے اس سوال جو بڑا زبردست ہے، میں یہ درخواست کروں گا آپ کے چینل کے توسط سے کہ ہم قربانی کر رہے ہیں تو ہم سب کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری قربانی اللہ کی رضا کا ذریعہ ہو، کسی کی دل آزاری کا ذریعہ نہ ہو. اور دوسرا یہ کہ میں یہ بھی درخواست کروں گا کہ عموماً یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ قربانی نام تو قربانی کا ہوتا ہے، لیکن قربانی کی جتنی بھی کوئی اچھی چیزیں ہیں تو وہ سارے کے سارے لوگ خود کھا رہے ہیں، باربیکیو پارٹیاں ہو رہی ہیں، اور غریب کے لیے جو ہے اس میں اتنا بھی کوئی حصہ نہیں کہ وہ کم از کم 2 دن یا 3 دن اس قربانی کے جو ہے وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا سکیں. تو پاکستان میں اس وقت شدید ضرورت ہے. میں کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے تعجب ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ کسی کی دل آزاری نہیں کر رہا، لیکن مجھے یہ تعجب ہوتا ہے، کہتے ہیں جی فلاں ملک میں جو ہے لوگ مسکین ہیں اور چندہ پاکستان سے جا رہا ہے. تو میری ان سب حضرات سے درخواست ہے کہ آیا آپ پورے پاکستان کی کوئی تفصیل جانتے بھی ہیں؟ میڈیا کی مدد لیں، انتظامیہ کی لیں، حکومت کی لیں. ہر صوبے میں اور ہمارے ملک میں ایسے کئی علاقے ہیں، بلوچستان میں ہیں، کے پی میں ہیں، سندھ میں ہیں، کہ جہاں بہت زیادہ غربت ہے اور لوگوں کو ضرورت ہے. تو ان کے لیے مدد کہاں سے آئے گی؟ انہی لوگوں کو اللہ پوچھے گا اور انہی سے سوال کیا جائے گا کہ آپ کے پاس سب کچھ تھا تو پھر آپ نے اس غریب کی، یتیم کی اور اس مسکین کی ضرورتوں کو کیوں نہیں پورا کیا؟ لہٰذا یہ ایک بہترین موقع ہے پورے پاکستان کے لیے کہ اپنی قربانیاں اور اپنے صدقات جو ہے اپنے ملک میں بسنے والے جو مسکین ہیں، جو آپ کے پڑوس میں ہیں، شہر میں ہیں، یہ ساری جو ہیں یہ ان کی خدمت میں پیش کریں اور ان سے دعائیں وصول کریں. وہ معاشرے پنپتے ہیں، آباد رہتے ہیں، شاداب رہتے ہیں جہاں کا مسکین ہو، جہاں پہ کوئی غریب غربا ہو، وہ آپ کو دعا دے. اگر وہ خوش تو اللہ خوش، اور اگر خدا نخواستہ وہ خوش نہیں اور وہ ناراض ہیں اور وہ دعا نہیں دے رہے، تو خدا نخواستہ اس زمین پہ بسنے والے لوگوں کو سوچنا بھی چاہیے اور ڈرنا بھی چاہیے کہ کہیں ان غریبوں کی آہیں جو ہیں وہ ہمیں اور ان لوگوں کو نہ لگ جائیں. بہت بہت شکریہ مولانا طیب قریشی صاحب، چیف خطیب خیبر پختونخوا ہمارے ساتھ ہے. یقیناً قربانی کا جذبہ ایک ایسا جذبہ ہے جو کہ ہر مسلمان کے دل میں ہے، اور عید الاضحیٰ کی جو قربانی ہے اس کا اصل مقصد بھی یہی ہے. لیکن جس طرح ہم سوشل میڈیا پر یہ تبدیلیاں ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، وہاں ایک ریس ہوتی ہے جانوروں کی نمائش میں، اس چیز کی بھی بڑی حد تک جو ہے وہ کنڈمنیشن ہونی چاہیے اور ہر مکتبہ فکر سے اس کو کیا جانا بھی چاہیے. ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد جہاں ہم نے بات کی ہے اس فریضہ حج کے حوالے سے
اور اس کا جو اصل کرکس ہے اس کے حوالے سے، وہیں کچھ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے بھی بات کریں گے جو کہ پاکستان کو بڑی حد تک اس گرمیوں میں افیکٹ کرنے جا رہا ہے. اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. جہاں ہم نے بات کی اس وقت عید الاضحیٰ سے یقیناً کچھ وقت پہلے جہاں گرمی عروج پر نظر آ رہی ہے پورے پاکستان میں، وہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس مرتبہ پاکستان میں ریکارڈ گرمی اور ٹیمپریچر رہے گا، اور ہر گزرتے سال کے ساتھ جو گرمیوں کا موسم ہے وہ انتہائی گرم ثابت ہو رہا ہے، اور صرف پاکستان میں نہیں بلکہ بہت سے ممالک اس سے افیکٹ بھی ہو رہے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو اس پوری دنیا کے موسم کو خراب کرنے والے ممالک کی فہرست میں پاکستان شامل نہیں ہے، لیکن اس سے افیکٹ ہونے والے ممالک کی فہرست میں پاکستان ضرور شامل ہے، جو کہ ایک بڑی ہی افسوسناک بات ہے. پاکستان اس سے بچاؤ کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ آبی وسائل ہونے کے باوجود بھی ہم کیوں اتنے انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکے ہیں، انرجی سورسز کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکے ہیں؟ اسی پہ بات کریں گے. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ملک امین اسلم صاحب، جو کہ سابق وفاقی وزیر ہیں برائے موسمیاتی تبدیلی. ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ سر. سر، یہ پاکستان اس وقت بہت سی چیلنجز کو فیس کر رہا ہے. ایک طرف گلیشیئرز پگھل رہے ہیں اور بڑی جلدی ہی پگھلنا شروع ہو گئے، ابھی تو گرمی بھی پیک پر نہیں پہنچی، اور دوسری طرف ہیٹ ویوز آ رہی ہیں، سیلاب ہے، خشک سالی ہے، مطلب بیک ٹو بیک ہمارے سامنے بڑی ہی چیلنجز ہیں. لیکن دیکھا جائے تو آنے والے ٹائم میں یہ صورتحال اس سے مزید کتنی کرٹیکل ہو سکتی ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جو کلائمیٹ چینج کا ایشو ہے، جو موسمیاتی تبدیلیاں اس وقت ساری دنیا میں رونما ہو رہی ہیں، پاکستان بڑے سالوں سے اس کی زد میں ہے، اور اگلے آنے والے جو سال ہیں اس کے اندر بھی پاکستان نے اسی کی زد میں رہنا ہے. یہ تمام جو ہماری سائنٹیفک رپورٹس ہیں وہ اس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو 5 بڑے اثرات تمام دنیا میں رونما ہو رہے ہیں، جس کے اندر فلڈز ہیں، ڈراؤٹس یا خشک سالی جو آپ نے بات کی، فارسٹ فائرز ہیں، اسی طرح آپ کے جو سائیکلونک ایکٹیویٹی ہوتی ہے سمندر کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے ہیٹ ویوز ہیں. یہ 5 بڑے امپیکٹس ہیں جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور یہ ورلڈ اکنامک فورم کی ایک رپورٹ نکلی تھی پچھلے سال، جس میں انہوں نے بتایا کہ دنیا کے بہت کم ممالک ہیں جہاں پر یہ 5 امپیکٹس رونما ہو رہے ہیں، اور پاکستان انفارچونیٹلی ان ممالک میں شامل ہے جہاں پر یہ 5 امپیکٹس بڑے اپنے زور و شور کے ساتھ اور ایک سائیکل کے ساتھ یہ رونما ہو رہے ہیں. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان اس وقت ایک ہیٹ ویو کی زد میں ہے، اور یہ پریڈکٹڈ ہیٹ ویو ہے، یہ ایسی نہیں ہے جو کہ پریڈکٹڈ نہیں تھی. یہ سال جو انٹرنیشنل کلائمیٹ ٹرمز ہے اس کے مطابق ایک سپر ایل نینیو ایئر ہے. یہ ہر 8-10 سال بعد یہ ایک ایسا سال آتا ہے جب پیسیفک اوشن کے اندر جو ہے وہ گرمی بڑھتی ہے، اور اس کی وجہ سے موسم میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں تمام دنیا میں. اس ایریا میں جہاں پر ہم رہتے ہیں، ساؤتھ ایشیا میں، وہاں پر اس کے 2 اثرات ہوتے ہیں. ایک یہ کہ جو مانسون کی بارشیں ہیں وہ کم بارشیں ہوتی ہیں، یا سپریس مانسون ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ ہیٹ ویو زیادہ ہوتی ہے اور گرمی زیادہ پڑتی ہے، جس کی وجہ سے پھر اپنے جو اس کے اثرات ہیں کہ گلیشیئرز آپ کے زیادہ پگھلتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کی فلڈنگ زیادہ ہوتی ہے، فلیش فلڈ اسپیشلی جو بہت جلدی اور بہت چھوٹے ٹائم میں فلڈز آتے ہیں، اور جو کلاؤڈ برسٹ ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. تو یہ ایک پریڈکٹڈ ایلیمنٹ ہے جو کہ پاکستان جس میں سے اس وقت گزر رہا ہے. اور اس وقت بھی آپ دیکھیں تو کئی شہر ہمارے ہیٹ ویو کی زد میں ہیں، اور یہ آگے آنے والے دنوں میں اس ہیٹ ویو نے بڑھنا ہے، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ کافی مشکل اثرات ہیں جن کے ساتھ ہمیں تیاری کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے سال بھی آپ نے دیکھا بہت بڑے فلڈز آئے پاکستان کے اندر، جس سے کہ جو بہت بڑے لیسنز دے کے گئے پاکستان کو. ایک سب سے بڑا لیسن یہ تھا کہ آپ قدرت کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتے، اور اگر آپ قدرت کے ساتھ جنگ لڑنے کی کوشش کریں گے، اور اگر آپ درختوں کو کاٹ دیں گے اور اپنے فلڈ پلینس کے اندر گھر بنا دیں گے اور آبادیاں کر دیں گے وہاں پہ، تو پھر یہ فلڈز اور جو قدرت ہے وہ اپنا بدلہ لے گی. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس وقت بھی ایک کلائمیٹ ایمرجنسی لگائی، پرائم منسٹر صاحب نے، اس کی ایک کمیٹی بنائی گئی کہ ہم اس کے ساتھ ڈیل کریں گے. لیکن وہ پھر جب جس طرح فلڈ گیا اسی کے ساتھ وہ کلائمیٹ ایمرجنسی بھی غائب ہو گئی، اور آج ہم پھر اسی دور کے اندر گھسنے والے ہیں جب یہ کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس پاکستان میں آئیں گے، اور ہماری تیاری انفارچونیٹلی وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی. یہ بتائے گا کہ پاکستان تو ویسے ٹیکنیکلی کم کاربن کے اخراج کرنے والے ممالک کی فہرست میں شامل ہے جو کہ اتنا زیادہ ڈیمیج نہیں پیدا کریں. دوبارہ کریں سوال.
یہ بتائیے گا کہ پاکستان تو دنیا میں کاربن کا اخراج کم کرنے والے ممالک کی فہرست میں شامل ہے اور ہم اتنا ڈیمیج کاز نہیں کر رہے ہیں انوائرمنٹ کو، لیکن اس کے باوجود بھی خیبر پختونخوا میں، سندھ میں، بلوچستان، پنجاب میں بہت سی انوائرمنٹل چینجز ہو رہی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا صوبہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے، اس کو کیا پریکاشنری میجرز لینے چاہیے؟ دیکھیں، اس میں جو پہلی آپ نے بات کی وہ تو بالکل آپ نے درست بات کی کہ یہ کلائمیٹ انجسٹس اس کو کہتے ہیں، کہ پاکستان جیسے ممالک جو کنٹریبیوٹر نہیں ہے اس پرابلم کے اندر، ہم نے یہ مسئلہ پیدا نہیں کیا دنیا کے لیے، لیکن اس کے باوجود پاکستان اس کی زد میں ہے۔ اب یہ ایک ناانصافی تو ہے، انجسٹس بھی ہے، اور اس کے لیے پاکستان ڈپلومیٹکلی آواز بھی بلند کرتا رہتا ہے تمام گلوبل فورا پہ، لیکن اس کا حل جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف شور مچاتے رہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ مسئلہ تو درپیش ہے پاکستان کو، اور پاکستان نے ہی اس سے ڈیل کرنا ہے۔ ہم دوسرے ممالک کے پاس جا کر اس سے ڈیل کرنے کے لیے نہ تو فنڈنگ لے سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ ہمیں فنڈنگ دیں گے جب تک پاکستان اس کو اپنی پرائرٹی نہ بنائے، اور اپنی پرائرٹی نہ بنائے اس کے لیے اپنی فنڈ اپنے بجٹ کے اندر نہ رکھے، اور اس کو ایک ایسا ایشو سمجھے جس کی وجہ سے ہماری نہ صرف ماحولیاتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ ہیومن ایشو ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اکنامک ایشو ہے۔ ہماری تقریباً 7 سے 8% GDP ہر سال اس کی وجہ سے نقصان اٹھاتی ہے، اور وہ ضائع ہو جاتی ہے جب ہم غلط انفراسٹرکچر بناتے ہیں اور غلط پلانس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس کے ڈیل کرنے کے لیے ہمیں اس کو انجسٹس تو ضرور سمجھنا ہے، لیکن ڈیل اس کے ساتھ ہم نے خود کرنا ہے، پاکستان نے اپنے پلانس کے ساتھ، اپنی اسٹریٹجیز کے ساتھ، اپنی فنڈنگ کے ساتھ۔ اور دوسرا آپ نے جو اس کے ساتھ ملحقہ سوال کیا وہ یہ کیا کہ ساؤتھ ایشیا سارا اس سے بالکل متاثر ہے، سارا ایریا یہ اس کی زد میں ہے، لیکن پاکستان میں جو پروونسز زیادہ متاثر ہیں وہ KP کے ہیں، کیونکہ وہ KP ایک انکلائن کے اوپر ہے۔ پاکستان پورا ملک ہی سمجھیں جس کو ایک ون آف دا موسٹ انکلائن کنٹریز کہا جاتا ہے، کیونکہ ہم شروع ہوتے ہیں K2 سے، وچ از دا سیکنڈ ہائیسٹ پوائنٹ ان دا ورلڈ، اور پھر ہم سطح سمندر تک 2000 کلومیٹر میں آ جاتے ہیں۔ تو جیسے ایک سلائیڈ ہوتی ہے اس طرح پاکستان کی جیوگرافی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جو انکلائن ہے وہ KP کے اندر ہے، کیونکہ وہاں پر آپ یکدم ڈراپ کرتے ہیں اس انکلائن کے اوپر۔ اس کے اثرات یہ ہیں کہ جب آپ کے گلیشیئرس پگھلتے ہیں نارتھ میں، وہ بھی ہمارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ایک خزانہ ہے کہ پاکستان ایک تھرڈ پول آف دا ورلڈ، جہاں پر جو فریش واٹر کا سب سے بڑا ذخیرہ جس کو کہتے ہیں، وہ ساؤتھ پول اور نارتھ پول کے بعد پاکستان میں نارتھ کے گلیشیئرز ہیں، جو کہ 7 سے 9 ہزار ہمارے بڑے گلیشیئرز ہیں۔ وہ جہاں پر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے، وہاں پر وہ زحمت تب بن جاتے ہیں جب ہم اس پانی جب وہ پگھلتا ہے اور گرمی کی شدت کے ساتھ وہ گلیشیئرز پگھلنا شروع کرتے ہیں، تو ہم اس پانی کے ساتھ اس کو ڈیل نہیں کر سکتے، اس کو مینج نہیں کر سکتے، اور وہ پھر ہمارے لیے ایک زحمت بن جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی زحمت وہ KP میں بنتا ہے، کیونکہ وہاں پر اگر درختوں کی کٹائی ہوتی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 2-3 سالوں میں ابھی ایک رپورٹ آئی تھی کہ اپر دیر کے اندر اسپیشلی ایک بہت زیادہ کٹائی کی گئی، اور آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ KP گورنمنٹ نے نوٹس لیا اور وہ ٹمبر مافیا کے خلاف ایکشن کر رہی ہے، بٹ اٹ از ٹو لٹل ٹو لیٹ۔ آئی تھنک جو ایک ویژن تھا اس سے پچھلی گورنمنٹ کا بلین ٹری سونامی کا، اس ویژن کے خلاف اس وقت KP میں اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور ٹمبر مافیا دوبارہ وہ اپر دیر کے اندر انہوں نے پورا ایک آئی تھنک 600 ہیکٹر کا فارسٹ ہے جس کو کاٹ دیا ہے۔ پچھلے سال ہم نے بنیر میں دیکھا کہ بنیر میں جب درخت کاٹے گئے تو وہاں پر وہ ایک پتھروں کی بارش ہو گئی، کیونکہ وہ پہاڑ جو تھے وہ بالکل ننگے تھے، اور جب بارش ہوئی اور گلیشیئرز پگھلے تو وہ بالکل ایک وہ جو پتھر تھے وہ بڑے بڑے بولڈرز نیچے آئے اور انہوں نے تباہی پھیری۔ تو KP از دا موسٹ ولنریبل پروونس۔ اس کے بعد پھر پنجاب میں ڈیفینیٹلی جب فلڈ آتا ہے، اور پھر سندھ کے اندر جب وہ فلڈ جاتا ہے تو وہ بھی متاثر ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑا جو ولنریبلٹی ہے کلائمیٹ چینج کی پاکستان میں وہ KP پروونس میں ہے۔ یہ بھی بتائے گا کہ پاکستان کے مختلف صوبوں کی تو ہم نے بات کی ہے، لیکن جو بڑے شہر ہیں پاکستان کے جیسے کراچی، لاہور ہے، پشاور ہے، یہ بہت زیادہ پولیوٹڈ سٹیز کاؤنٹ ہوتے ہیں، اور یہاں پر پولیوشن کا لیول بڑا ہائی ہے۔ آپ کے خیال میں اس سے عام جو شہری ہے یا پاکستانی ہے وہ کس حد تک افیکٹ ہو رہا ہے؟ بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ دیکھیں اربنائزیشن جو ہے اور اربن سیکٹر جو ہے وہ ڈائریکٹلی کلائمیٹ چینج کی زد میں ہے، اور 2 اس وقت انٹرنیشنل رپورٹس آئی ہیں جو کہ پچھلے 2-3 مہینے کے اندر آئی ہیں، اور کوئی بھی گورنمنٹ اگر سیریس ہوتی تو وہ چونک جاتی ان رپورٹس کو دیکھ کر، لیکن بدقسمتی اگین ہماری یہ ہے کہ ہم اور قسم کے ایشوز میں پھنسے ہوتے ہیں۔ اب اس وقت ہم ایک وہ انمول پنکی کے ایشو میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کلائمیٹ چینج اتنا بڑا ایشو ہے جو کہ پاکستان کے لیے ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے، لیکن اس کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے۔ یہ 2 رپورٹس یہ ہیں کہ پہلی رپورٹ ہے AQI
سینٹر کی رپورٹ ہے جس کے اندر انہوں نے تقریباً 10,000 شہروں کو انہوں نے اس کی سروے کیا وہاں پر پچھلے سال کیا، اور ان 10,000 شہروں میں سے پاکستان میں جو لاہور شہر ہے وہ موسٹ پولوٹیڈ سٹی کے طور پر سامنے آیا ہے۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب حکومت اس وقت بہت سارے اقدامات کر رہی ہے، لیکن ان اقدامات میں زیادہ سیریسنس اور زیادہ فنڈنگ اور زیادہ کنٹینیوٹی کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے ایئر پولوشن کا جو کہ سائلنٹ کلر، اور اس کی وجہ سے ہماری سب سے زیادہ موت پاکستان میں اس وقت ایئر پولوشن کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ دوسری جو رپورٹ آئی ہے وہ ہے یونیورسٹی آف شکاگو کی، جو کہ دنیا کی ایک پریمیئر یونیورسٹی ہے۔ اس نے یہ رپورٹ دی ہے کہ جو ہیٹ ویوز کی وجہ سے جو متاثر ترین شہر ہوں گے، اگین انہوں نے بھی تقریباً 200 شہروں کی اس میں اسیسمنٹ کی، اور اس کے اندر ٹاپ 15 شہر نکالے جو کہ متاثر ہوں گے ہیٹ ویو سے۔ ان ٹاپ 15 دنیا کے ٹاپ 15 شہروں میں سے پاکستان کے 8 شہر شامل ہیں، یعنی کہ 8 شہر 15 میں سے جو ٹاپ 15 ہیں 8 شہر پاکستان میں ہیں، اور ہمارے تمام بڑے شہر اس میں شامل ہیں۔ اور اس میں بتایا گیا ہے کہ 2030 تک، جو کہ زیادہ دور نہیں ہے، 3-4 سال کی بات ہے، 2030 تک اگر پراپر اڈیپٹیشن پلاننگ نہ کی گئی تو یہ جو بڑے شہر ہیں، 8 بڑے شہر پاکستان کے، دنیا کی جو ہیٹ ویو کی وجہ سے ڈیتھس ہوں گی، 1/3 ڈیتھس ان ٹاپ 15 شہروں میں ہوں گی، جن میں سے جیسے میں نے آپ کو بتایا 8 پاکستان میں ہیں۔ تو یہ بڑی الارمنگ رپورٹس ہیں، یہ پراپر ڈیٹا بیس سائنٹیفک رپورٹس ہیں جو کہ دونوں نکلی ہیں۔ یہ بھی بتائے گا کہ اس وقت پاکستان میں جو آبی چیلنجز ہیں، پانی کے مسائل ہیں، وہ بھی بڑے سنگین ہیں، اور پانی کی شارٹیج ایک بہت بڑا اور عام مسئلہ مختلف شہروں میں ہوتا جا رہا ہے۔ تو مستقبل کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے پاس دنیا میں ایک بڑا ریزروائر موجود ہے گلیشیئرز کا، لیکن اس کے باوجود بھی سیلاب کے پانی کو بھی ہم ویسٹ کر دیتے ہیں، بارشوں کے پانی کو بھی ہم ویسٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور کیا اس سے افیکٹڈ زیادہ ہماری جو زراعت ہے وہ بھی اس سے زیادہ اس کو نقصان پہنچے گا؟ اس کے لیے کیا میجرز لینے چاہیے؟ دیکھیے اگین میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک پانی ایک نعمت ہے جسے نوازا ہوا ہے۔ کئی ممالک ایسے ہوتے ہیں، ابھی آپ نے گلف کنٹریز میں دیکھا، وہاں پہ پینے کا پانی سارا ڈی سیلنائز ہوتا ہے۔ جب یہ ابھی جنگ ہوئی ہے تو سب سے بڑا کو خطرہ یہ تھا کہ اگر وہ ڈی سیلنائزیشن پلانٹس جنگ کی زد میں آ جاتی ہیں تو وہاں پر پینے کا پانی نہیں ہے موجود۔ پاکستان تو ایسا ملک ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، یہاں پر ہمارے دریا بھی ہیں، اوپر گلیشیئرز بھی ہیں، اور دریاؤں میں پانی بھی آتا ہے۔ پاکستان واٹر سکیئرس کنٹری نہیں ہے، لیکن وی آر اے واٹر مس مینج کنٹری۔ یہاں پر وہ پانی آتا ہے 100 دنوں کے اندر تقریباً ایوریج اگر نکالیں تو 30 سے 35 ملین ایکڑ فیٹ پاکستان میں سے گزر کے جاتا ہے۔ وہ 100 دن اب شروع ہونے والے ہیں، جب یہ گرمی پڑے گی، گلیشیئر میلٹ کریں گے، اوپر سے مانسون کی بارشیں ہوں گی، یہ سب ایک ٹائم پہ ہوتا ہے۔ تو یہ پانی آپ اس کو ضائع کرتے ہیں، اس پانی کو، اور اس کو تو پراپر سٹوریج نہیں ہے ہماری دنیا کی جو سٹوریج پرسنٹیج ہے پانی کی وہ 40% ہے، پاکستان میں صرف 9% ہے، وچ مینس کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ 100 لیٹر دیتا ہے تو وہ 40 لیٹر اس کا سیو کر لیتی ہے، لیکن پاکستان میں 100 لیٹر ملتا ہے، ہم صرف 9 لیٹر سیو کرتے ہیں۔ اور پھر جب وہ ٹائم گزر جاتا ہے، وہ 100 دن گزر جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ قید سالی ہو گئی ہے، پانی ختم ہو گیا ہے۔ یہ مس مینجمنٹ ہے، مس گورننس ہے، جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے سٹوریج کے جو ڈیمز ہیں ان کو بڑھانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس پانی کو فار پرپز آف ایگریکلچر پراپرلی اسٹور کر کے اس کو پراپرلی مینیج کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ملک امین اسلم صاحب موجود تھے، سابق وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی آلودگی۔ یقیناً ایک طرف پاکستان یہ ایفرٹس کر رہا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس میں مزید بھی بہت کچھ کرنا ابھی ضروری ہے۔ ہم نے کچھ عرصے پہلے ایک منسٹری انوگریٹ ضرور کی اپنے سسٹم کے اندر، جو کہ خاص طور پر انوائرمنٹ کو دیکھتی ہے، لیکن ابھی بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے جو کہ خود گورنمنٹ لیول کے اوپر ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان جہاں گرین انرجی کے اوپر کام کر رہا ہے، وہیں اس حوالے سے ایک رول ماڈل چائنا بھی ہے۔ اسی کے اوپر بات کریں گے کہ چائنا میں کس طریقے سے انوائرمنٹ سے لے کے پالیٹکس تک بہت سی چیزوں میں بڑی واضح تبدیلیاں آئی ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ جہاں ہم نے دیکھا کہ اس وقت پاکستان بڑا ایک امپورٹنٹ رول ادا کر رہا ہے، خاص طور پر جو ایران اور امریکہ کا سینیریو ہے اس حوالے سے، اور چین ایک ایسے ملک کے طور پر سامنے آ رہا ہے جو کہ ان تمام ایفرٹس میں نہ صرف پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے
بلکہ دیکھا جائے تو بڑی حد تک پاکستان کی جو پالیسی ہے اس کو کنٹینیو بھی کرنا چاہ رہا ہے، لیکن کس حد تک پاکستان اس میں مزید فیسیلیٹیشن کا رول بھی ادا کر سکتا ہے اور چین کتنا کردار ادا کر سکتا ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نہ صرف یہ کہ چائنا کے ایکسپرٹ ہیں، چائنا کے ریلیٹڈ ایشوز کے حوالے سے اپنی ایکسپرٹیز رکھتی ہیں، بلکہ ایئر انسٹیٹیوٹ کے سربراہ بھی ہیں اور سینئر ماہر سیاسی اور اقتصادیات بھی ہیں۔ شکیل رامز صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ شکیل صاحب، سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ فرمائیے گا کہ اس وقت وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے چین کا دورہ کیا اور obviously بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں زیر بحث آئی ہوں گی، کس کانٹیکس میں آپ سمجھتے ہیں اس دورے کو اور اس کی ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں، یہ جو دورہ ہے نا، اس کو دو تین چیزوں کے لحاظ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ دورے کو ہمیں اس کی ٹائمنگ کو دیکھنا ہے کہ جو ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ابھی پہ دو جو کہ گلوبل پاورز کے جو کہ لیڈر سے صدور تھے وہ یہاں چائنا سے ہو کے گئے تھے، جن کے بعد یہ بات چیت شروع ہو گئی تھی کہ ایک نیا ورلڈ آرڈر ایمرج ہو رہا ہے۔ اگر ہم اس کو دوسرا ریجنل اور گلوبل ڈائنامکس دیکھیں تو پاکستان جو ہے کہ وہ ایران یو ایس کی جو کہ پیس نیگوسیشنز ہیں ان کو ڈیل کر رہا ہے، اور ابھی یہ لگتا ہے کہ وہ لاجیکل اینڈ کی طرف جا رہی ہیں۔ اور تیسرا جو کنٹیکسٹ ہم دیکھیں تو پاکستان اور جو چائنا ہے یہ 75 ایئرز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اینیورسری کو۔ اب جب پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات ہوئی پرائم منسٹر صاحب کی تو ان کی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ بڑی اہم ہے، اگر ہم اس کو بڑا ڈیکوڈ کر کے پڑھیں تو انہوں نے فرمایا کہ اوور دا ایئرس پاکستان اور چائنا نے ایک دوسرے کو سمجھا ہے، جانا ہے، اور ایک ایسی یعنی کہ فرینڈشپ بنا لی ہے کہ جو انبریکیبل ہے۔ یہ جو لفظ وہ ہوتے ہیں بڑے ٹپیکلی یوز کرتے ہیں چائنیز ڈپلومیسی میں، بہت سوچ سمجھ کے انبریکیبل جو فرینڈشپ ہے۔ جب انہوں نے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو ویلکم کیا تو انہوں نے لفظ یوز کیے اولڈ فرینڈ۔ اولڈ فرینڈ مینس کہ وی آر ویری کلوز۔ تو یہ جو چیزیں تھیں یہ ایک طرف، اگر ہم دوسری طرف دیکھیں گے جو کہ پروڈکٹیوٹی جو ہے اس وزٹ کی، چائنا اور پاکستان نے کوئی لگ بھگ 17 سے زیادہ مختلف قسم کے ایم او یوز، پروٹوکول یا ایگریمنٹس کو سائن کیا ہے۔ اگر ہم ان کی رینج کو دیکھیں تو ٹریڈ سے لے کے سائنس ٹیکنالوجی کی اس میں بات ہوئی، ایگریکلچر کی بات ہوئی، پیپل ٹو پیپل ایکسچینجز ہے، ایجوکیشن ہے، ہر ایوری تھنگ اس میں وہ ڈسکس ہوئی ہے۔ اس تناظر کو دیکھتے ہوئے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو دورہ بڑا اہم تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پرائم منسٹر صاحب نے ایک اور اہم کام کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے پرائیویٹ گروپس کے ساتھ انٹریکٹ کیا۔ انہوں نے علی بابا کے ہیڈ کوارٹر گئے جہاں وہاں پر جو کہ ای کامرس کا وہ جینٹ ہے دنیا میں، اور وہ پوری دنیا میں لیڈ کر رہا ہے ای کامرس میں، اور پاکستان ابھی اسپائر کرتا ہے کہ ہم نے بھی ای کامرس میں جانا ہے۔ پھر وہاں انڈسٹری ہے اس پروونس میں، وہاں پر ایگریکلچر ہے، تو مختلف چیزوں کے جو کہ وہاں پر بزنس مین سے ان سے ایڈریس کیا، بلکہ جو خبریں بھی آ رہی ہیں کہ $7 بلین کے مختلف قسم کے جو ایگریمنٹ سائن کیے ہیں B2B میں کہ بزنس ٹو بزنس۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ لیکن یہ بتائے گا کہ یہ دورہ ایک ایسے فیز میں ہو رہا ہے جب مڈل ایسٹ میں اس وقت ابھی بھی ٹینشن برقرار ہے اور بڑی حد تک جو ہے وہ سچویشن اس طرح نہیں سیٹل ڈاؤن ہو سکی جو ایکسپیکٹیشنز تھیں، ڈائیلاگ جو پچھلے مہینہ ڈیڑھ سے چل رہے ہیں، اور آپس میں بھی مڈل ایسٹرن کنٹریز کے تنازعات جو ہیں وہ بڑھ کر سامنے آئے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس میں بھی کچھ کسی حد تک بات چیت یا اس پر کام ہو سکا ہوگا اس دورے میں؟ دیکھیں، ایک بات تو بڑی اہم ہے کہ اسی کو اگر ہم اسی بات کو اگر ہم بائی لیٹرل کے حساب سے دیکھیں تو پاکستان اور چائنا کا جو لاسٹ ایئر ایگریمنٹ بھی سائن ہوا تھا اس سے پہلے بھی یہ ڈپلومیسی میں جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم جو ہے کہ لیٹسٹ جو نوٹس ہیں وہ ایک دوسرے شیئر کریں گے، اپنی پوزیشنز کو کوارڈینیٹ کریں گے اور فیوچر کی پالیسیز کو ڈیوائز کریں گے۔ یعنی کہ یہ کوارڈینیشن، نوٹ شیئرنگ بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان اور چائنا کے ریلیشن میں۔ تو ڈیفینیٹ بات ہے جب یہ بات ہو رہی ہوگی تو پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے بات کی ہوگی کہ ان صدور کے ساتھ کیا بات ہوئی، نیو ورلڈ آرڈر پہ کیا بات ہوئی، تو پاکستان نے بھی اپڈیٹ کیا ہوگا جناب کہ یعنی کہ پیس ٹاک کہاں پر پہنچی ہیں، کہاں تک نہیں پہنچی ہیں۔ اور دوسری بات جو آپ نے کی کہ چائنا اوپنلی سٹیٹمنٹس دے رہا ہے، دیکھیں شروع دن سے چائنا کا ایک بڑا اہم سٹانس ہے۔ چائنا نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ملک کسی پہ حملہ کرے، ارسپیکٹ وہ چھوٹا ہے بڑا ہے، اکانومی میں بڑا ہے، جب بگ پاور ہے، اکانومی پاور ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے جب شروع میں ساکھ ڈار صاحب وہاں تشریف لے کے گئے تھے تو تب بھی جو 5 پوائنٹس کیے تھے ان میں یہی بات کی گئی تھی کہ انٹرنیشنل رولز کو مانا جائے، آپ اپنے پیسفل سولوشن کی طرف جائیں، اس میں ایکسٹرنل انٹرفیئرنس کی ضرورت نہیں ہے کسی ریجن میں۔ اس طرح کے 4 پوائنٹس جو دیے تھے پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے، اس میں بھی یہی بات تھی کہ ملکوں کی ساورینٹی کی خیال کیا جائے، انٹرنیشنل رولز کو ہے اوبے کیا جائے، نہیں تو پھر جنگل کا قانون بن جائے گا۔ اگر جنگل کا قانون بنے گا تو پھر جس کا جو مرضی وہ کرے گا۔ پھر یہ بات کی گئی تھی کہ یعنی کہ ایکسٹرنل فورسز کو ریجن میں آ کے انٹرفیئرنس نہیں کرنا چاہیے، جو ریجنل کنٹریز اپنے مسائل خود حل کریں، اور پھر یہ تھا کہ ڈیولپمنٹ اور سیکیورٹی ساتھ ساتھ چلنی چاہیے۔ یہ ان کی بڑی اوپن سٹیٹمنٹ ہے، بڑی پالیسی ہے۔
آپ جس کو اسپیشلی جو فورتھ ایلیمنٹ ہے کہ ڈیولپمنٹ اور سیکیورٹی، کیونکہ چائنا سمجھتا ہے کہ ڈیولپمنٹ کے بغیر آپ پیس اچیو نہیں کر سکتے. اور یہی بات اگر ہم حقیقت میں بھی دیکھیں کہ اب ہم ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں، پاور کے ساتھ ملٹری پاور ہو جو بھی پاور ہو اس کے ساتھ آپ جنگ تو جیت سکتے ہیں مگر کبھی پیس نہیں جیت سکتے. پیس جو ہوتا ہے ہمیشہ ڈیولپمنٹ سے آتا ہے، کیونکہ پیس جو ہے لوگوں کی اپنی جو یعنی کہ زندگی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، ان کی ڈیولپمنٹ اچھی ہوگی تو وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. لاسٹلی یہ فرمائے گا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ایک وقت میں ایران کے دورے پر تھے اور پھر پرائم منسٹر صاحب نے چین کا دورہ کیا. بیک وقت دو امپورٹنٹ پوائنٹس کو ٹچ کیا گیا پاکستان کی جو ہماری لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے، تو کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہم امریکہ اور ایران کے معاہدے کے قریب پہنچ سکے ہیں ابھی تک؟ دیکھیں پہلے بھی جیسے جو پہلی سٹیج آئی تھی جس میں ساگڈار صاحب نے بڑا ایکٹیو رول کر رہے تھے، تو جیسے ہی ان کا کچھ یعنی کہ ڈیل کا کچھ یا سیز فائر کی بات ہونا شروع ہوئی تھی تو ساگڈار صاحب چائنا گئے تھے. کہیں گے دیکھیں بڑی پاورز ہیں ان کے درمیان، یعنی کہ امریکہ بڑے گلوبل بھی سپر پاور ہے، سمپلی وہ سپر پاور ہے، اس کی کون گارنٹی دے سکتا ہے؟ تو پاکستان کو بڑی اسٹرانگ بیکنگ چاہیے اس پورے پروسیس کو کرتے ہوئے. تو چائنا کی پوری بیکنگ پاکستان کو حاصل ہے. اور جو بھی بات کر رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب کی، دیکھا ہماری جو 75th اینیورسری تھی اس کا جو بائی لیٹرل کے تھے، ہم بھی پہلے بات کر رہے تھے، بڑی امپورٹنٹ تھی. ان کا وہاں ہونا بہت ضروری تھا. اگر وہ نہ ہوتے تو آپ دیکھتے کہ ابھی تک مارکیٹ میں کیسی کیسی سازشی قسم کی تھیوریز آ چکی ہوتی، کیا کیا نہیں کر دیا ہوتا کہ آرمی کے متعلق کیا ملیشیس کمپلین شروع ہو چکے تھے، دیکھو جی امریکہ کے ساتھ مل گئے ہیں، چائنا کو اہمیت نہیں دیتے. میں ان کا ہونا ضروری تھا. تیسری بات جو آپ نے کی ڈیل، دیکھیں ڈیل جو ہے میرے خیال سے بھی سب سے بہتر ڈیل یہی ہے کہ سیز فائر کنٹینیو کر رہا ہے. کچھ دوسری بات ہے کہ ابھی ان کا فائنل پیس ایگریمنٹ کیوں نہیں ہو رہا. لیکن یہاں مجھے دو تین چیزیں رکھتی ہیں، مے بی یہ بڑا کوئی پاپولر اوپینین نہ ہو. ایک تو یہ لگتا ہے کہ دونوں پارٹیز کو تھوڑا سا ڈریگ کر رہی ہیں. مطلب اب کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنے ملک کی جو کہ ملٹری اور یہ کہتے ہیں انڈسٹری ہے، جو آرم انڈسٹری ہے، ویپن انڈسٹری، ان کا خوش کیا جائے، کیونکہ ان کا جو کہ بزنس تھا بہت ڈاؤن چلا گیا تھا، ان کے پروفٹس نہیں آ رہے تھے. جب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جنگیں شروع کی ہیں اسپیشلی ایران کے ساتھ، تو ان کے جو پروفٹس ہیں وہ بڑھنے شروع ہو گئے، ان کی سپلائی کے آرڈر مل گئے ہیں. ایون کہ یعنی کہ ریجنل کنٹری جو ہے مڈل ایسٹ کے، انہوں نے بڑے آرڈر دیے، مثلا کہہ رہے تھے $8 بلین سے زیادہ کا آرڈر دے دیے انہوں نے اسلحہ خریدنے کے مختلف قسم کے. تو اس لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہتا ہے تھوڑا سا کنٹینیو کرے. اور دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایران والا جو ہے کہ جو کا نیا سیٹ اپ ہے وہ اپنی پوزیشنز کو اسٹرینتھن کرنا چاہتا ہے. اسپیشلی ان دا کنٹیکسٹ جو بات کرتے ہیں کہ جو کہ پریزیڈنٹ مسعود ہیں یہ ریفارمسٹ ہیں، یہ کنزرویٹو کو ہرا کے جیتے ہیں، اور کنزرویٹو جو ہے اس سچویشن کو یوز کر کے اپنی مزید گرفت مضبوط کر رہے ہیں. اس لیے لوگ وہ یہی سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ڈیل ہو جائے، مگر جب تب تک دونوں جو پارٹیاں اپنے جو انٹرنل جو کیا کہتے ہیں کہ اپنی پوزیشن کو کافی سٹرانگ کر چکے ہوں. بلکہ کہ جہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ امریکہ سے اس لیے ٹرائی کر رہا ہے کہ نومبر میں مڈ ٹرم الیکشن آنے ہیں امریکہ میں، اگر اس کے قریب جا کے ڈیل ہوتی ہے تو امریکہ جو کلیم کر سکتا دیکھو جی میں تو جیت گیا ہوں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کہے گا میری پالیسی تو ہر جگہ کام کر رہی ہے، کیوں نہ مجھے ووٹ دیا جائے. تو اس طرح کی چیزیں بھی چل رہی ہیں. مگر جو پاکستان کی ایفرٹس ہیں، پاکستان بڑا ڈٹرمنڈ ہے اس پہ. پاکستان ان کو بتا چکا ہے جی پیس کے یہ بینیفٹ ہیں اور جنگ کے یہ نقصانات ہیں، اب آپ کی مرضی ہے. مگر ایک چیز اچھی ہے اس پورے پروسیس میں، آپ دیکھ لیں جو مارکو روبیو ابھی انڈیا بھی آئے ہوئے تھے، ان کی بڑی کوشش تھی انڈین کی وہ پاکستان کے اندر کنیکٹیوٹی کریٹ کریں. ہر جگہ وہ یہی کہتے ہیں جناب نہیں پاکستان سینٹرل رول ہے. ابھی آپ رانی لیڈرشپ کو دیکھیں تو وہی کہتی ہے پاکستان کا سینٹرل رول ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ابھی تک ہمیں شاید ہمارے انفارمیشن نہیں ہے ہمارے پاس، کہ پاکستان نے کہیں نہ کہیں دونوں ممالک کو ہولڈ کیا ہوا ہے، کہ جو دونوں ممالک پاکستان پہ اعتماد کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی ڈیل کروائے گا. اس کا مطلب کوئی نہ کوئی مڈل گراؤنڈ پہ پاکستان نے ان کو ہولڈ کیا ہوا ہے، جو کہ ابھی ہمیں نہیں پتا. ہو سکتا ہے کہ ہو نہیں سکتا، بلکہ یقیناً یہ بات ہوئی ہوگی جب یہ ملے ہیں عاصم منیر صاحب بھی ملے ہیں ان کو پریزیڈنٹ شی جن پنگ کو، انہیں بھی ذکر کیا تہران سے سیدھے آئے ہیں، تو پرائم منسٹر نے بھی کہا تہران سے سیدھے آئے ہیں. تو کلیئر انڈیکیشن کرتا ہے اس پہ ضرور بات ہوئی ہوگی. اور اس کے بعد چائنا نے چاہے ان کا پرائم منسٹر ہو، چاہے ان کے وزیر خارجہ ہو، چاہے پریزیڈنٹ شی جن پنگ ہم سیلف ہوں، انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ایفرٹس کو سپورٹ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا کلوزلی کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں ہر چیز کو.
بہت بہت شکریہ شکیل رامز صاحب، ایڈ انسٹیٹیوٹ کے سربراہ اور چائنا کے حوالے سے ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے۔ پاکستان بڑی ایفرٹس کے ساتھ اس وقت آگے تو بڑھ رہا ہے، لیکن یہ معاہدہ جو کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کسی بھی وقت ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے، اگر ہو جاتا ہے تو یقیناً پاکستان کے ایفرٹس کو مدتوں یاد رکھا جائے گا، لیکن پاکستان صفاتی لحاظ سے جس خاموشی کے ساتھ اور مہارت کے ساتھ اپنے بھرپور امور انجام دے رہا ہے، اس میں بڑی حد تک حصہ پاکستان کے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل کا بھی ہے، جو اس وقت بھی اس حوالے سے کوشاں نظر آتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔